السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خواتین و حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ علم اسلام سے اور جہالت جاہلیت سے جڑی ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے میں اپنے اسلامک نالج یوٹیوب چینل کے اوپر علم کے تعلق سے، علم کی فضیلت کے تعلق سے ایپیسوڈ 2 پیش کر چکا ہوں اور یہ ایپیسوڈ 3 ہے اور اس میں یہ باتیں آپ سنیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ ہی بیل کے بٹن پہ پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کیجیے گا اور انشاءاللہ اس طرح کی جو بھی معلوماتی گفتگو پیش کی جائیں گی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کا موقع میسر آئے گا۔ علم اسلام سے اور جہالت جاہلیت سے جڑی ہے، اس تعلق سے میں نے مطالعہ کیا، چند باتیں میں نے نوٹ کیا ہے اور انشاءاللہ بڑی مختصر گفتگو کوشش کروں گا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ ولزی اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ مجھ سے جڑیں، آپ مجھ سے میرے چینل کے ذریعے سے آپ بنے رہیں، انشاءاللہ بہت ہی قیمتی بات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ویڈیو جو پیش کیا جا رہا ہے اس کا مقصد و منشا صرف اتنا ہی ہے کہ ہمیں علم ہر گھر تک پہنچانا ہے، علم ہر گھر تک پہنچانا ہے۔ اب دیکھیں کہ آج ہر کوئی اپنے وقتوں کو ہر اعتبار سے گزار رہا ہے لیکن علم کے لیے اپنے وقت کو وہ صرف کرنا نہیں چاہتا۔ تو اس ضمن میں انشاءاللہ العزیز میری خواہش یہ ہے کہ میں علم پہ گفتگو کروں اور اس پہ کئی ایپیسوڈ لے کر آپ کے لیے حاضر کروں تاکہ کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں آ جائے اور اس کے بعد آپ خود بھی اور آپ اپنے آنے والی نسل یا جو آپ کی اولادیں ہیں آپ ان کے لیے سوچ و فکر میں پڑ جائیں اور انہیں علم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں کہ اگر ہم پیچھے زندگی میں چلے جائیں تو ہمارے پاس بہت ہی سارے عالموں کی لسٹ ہے، بہت سارے محققین محدثین کی لسٹ ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے علم سیکھا تب تو آج ان کے ذریعے سے علم ہم تک پہنچا اور آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے ذریعے سے الحمدللہ چند لوگوں تک یہ بات پہنچے تاکہ وہ علم سے جو ہے اپنے آپ کو اندھیرے میں نہ رکھے بلکہ علم حاصل کر کے روشنی حاصل کریں۔ خیر انشاءاللہ العزیز میں نے بتایا آپ کو کہ علم اسلام سے اور جہالت جاہلیت سے جڑی ہے۔ اس ضمن میں چند باتیں کر لیتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد بھی ایپیسوڈ علم کے تعلق سے آتی رہیں گی۔ میں علماء کا مقام بتاؤں گا اور علم کے تعلق سے بتاؤں گا علم کیسے حاصل کرنی چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ بنے رہیں، بہت ساری چیزیں پیش کرتا رہوں گا۔ آئیے تو میں آپ سے پہلے 2 لفظ بتاتا ہوں، 2 لفظ پہ غور کیجیے گا، ایک ہے اسلام اور ایک ہے جاہلیت، ٹھیک ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں نے 2 لفظ اکثر ہی سنے ہوں گے اور یہ لفظ کثرت سے استعمال بھی کیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہی اسلام اور جاہلیت۔ اور ایک چیز میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، جی یہ قرآنی اصطلاحات ہیں اور کثرت سے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جب جاہلیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن ہماری فکر جو ہے عہد رسالت کے قبل کے زمانے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ظاہری طور پہ آپ تشریف نہیں لائے تھے ان سے پہلے کے زمانے کی طرف ہماری فکر جو ہے پہنچ جاتی ہے۔ تو رسالت سے قبل ساری دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ اب دیکھ لیں آپ، حالانکہ یہ ٹاپک نہیں لیکن مختصر اگر کہہ دوں کہ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ آخر رسالت سے قبل جاہلیت پوری دنیا میں کیسے پھیلی ہوئی تھی۔ ایک مختصر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو خواتین اسلام ہیں، یہ جو لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات تھے، کس طریقے سے
ان کے ساتھ لوگ پیش آیا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا کرتے تھے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی غریب ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی غلام ہے، تو ان کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے لوگ پیش آیا کرتے تھے۔ خیر انشاءاللہ آگے چل کر اس پہ بھی گفتگو ہو جائیں گی، لیکن خیر ایک جھلک میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو میں نے کہا کہ رسالت سے قبل ساری دنیا میں جہالت پھیلی ہوئی تھی، جی ہاں یہ صحیح ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ لوگ خدا کو بھول گئے تھے اور زندگی کے مقصد کو بالکل فراموش کر چکے تھے، اور انسانیت کے منصب اور خدا سے اس کا جو تعلق جوڑنا تھا یا جو تعلق ہونا چاہیے تھا اس کو بھول گئے تھے۔ عام طور سے لوگ اس کو ایک تاریخی عہد سمجھتے ہیں، اور اسلام کے پہلے کے زمانے کو عہد جاہلیت کہتے ہیں۔ جی ہاں، اسلام کے پہلے کے زمانے کو عہد جاہلیت کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو دور آیا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اس کے بعد کا جو دور ہوا اس دور کو دور اسلامی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مذہبی اسلام کے آنے کے بعد، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو بیٹیاں زندہ درگور کی جاتی تھیں انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی۔ غلاموں کے ساتھ جو بہیو تھا، جو پریشانیاں تھیں انہیں بھی دور کیا گیا۔ بیواؤں کے ساتھ جو حرکتیں وہ ظالم یا جاہلیت کے زمانے میں کیے جاتے تھے اسے بھی ختم کیا گیا۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ عہد رسالت سے قبل کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، اور عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے بعد جو دور آیا اسی دور کو دور اسلامی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اب ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، لیکن اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیں کہ آخر اسلام کے معنی کیا ہے۔ اسلام کے معنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، اور تمام چیزوں اور اپنی تمام خواہشات، اپنے ماضی یعنی پاسٹ، اپنے ماضی، اپنے فوائد اور اپنے اغراض جو اس کے دل و دماغ پر حاوی ہیں، اللہ و رسول کے احکام پر چلنا، یعنی خدا چاہی زندگی گزارنے کو۔ اگر اتنی ساری باتیں جو پیش کی گئی ہیں، جو مطالعہ اور جو نوٹ بک کے ذریعے تیار کر کے میں سامنے رکھا ہوں، ان ساری چیزوں کا ماحصل گفتگو یہی ہے کہ اسلام اسے کہتے ہیں کہ ایک لفظ میں تو یہ سمجھے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اسے ہی اسلام کہتے ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں کہ جاہلیت کسے کہتے ہیں، تو جاہلیت کا مطلب بھی ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ جاہلیت کا معنی ہے من مانی زندگی گزارنا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے اعتبار سے جس طرح دل چاہے اس طریقے سے زندگی گزارنا، جو دل میں آئے وہی کرنا، جیسا چاہے اس طرح کرنا، اور جو لوگ چاہتے اس کے مطابق کرنا، جس میں آدمی فائدہ دیکھے وہی کرنا، جس میں شہرت ملے وہی کرنا، اور جس میں لوگ تھوڑی تعریف کر دیں اپنے آپ کو بھول جانا، اپنے آپ کو جو اپنی عزت، اپنی شان اور اپنے وقار کو کچھ زیادہ سمجھنا، اور اس طریقے سے یہ سمجھنا کہ جو ہوں میں ہی ہوں، یعنی کہ جس میں اپنے آپ کو وہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی کر رہا ہوں، اور اس میں جو ہے اسلام کچھ نہیں، بلکہ میں جو چاہ رہا ہوں یہ میری منمانی زندگی ہے، اسے ہی جاہلیت کہتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جہالت کے متعلق آپ کے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ سکتی ہے کہ جاہلیت جہالت کے لفظ سے ہے، اور جہالت جاہلیت ہی پیدا کرتی ہے۔ جی، یہ لفظ کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جہالت جو ہے جاہلیت پیدا کرتی ہے۔ اور ایک چیز میں آخری بات کہہ کے، وقت زیادہ ہو رہا ہے معاف کیجیے گا، لیکن تھوڑی دیر سنیے کہ جاہلیت کوئی گزرا ہوا زمانہ نہیں ہے جو گزرے ہوئے زمانے کی طرح جو ہے واپس نہ آ سکتی ہو، ٹھیک ہے، بلکہ جاہلیت ایک طرز زندگی کا نام ہے، اور اس طرز زندگی کو بنیادی طور سے جو چیز جاہلیت بناتی ہے وہ جہالت ہے۔ تو اسلام کا جہالت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، کوئی بھی جوڑ نہیں ہے، یعنی جاہلیت ایک الگ چیز ہے اور اسلام ایک الگ چیز ہے۔
جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے مذہب اسلام آیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت فی زمانے میں اس وقت جو ہے مذہب اسلام کے ماننے والوں میں کچھ تعداد ایسے ہو گئے ہیں کہ جن میں جو ہے لوگ علم سے اب جو ہے بالکل کوسوں دور ہو چکے ہیں، حالانکہ علم سے قریب رہنا ہی اسلام ہے، علم کو سیکھنا ہی اسلام ہے، علم سے محبت کرنا ہی اسلام ہے، اور علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی گفتگو پھر آپ کے لیے پیش کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں کہ نوٹ کے لیے تیاری کرنے میں تھوڑا وقت بھی لگتا ہے، اور پھر نوٹ تیار کر کے سامنے رکھا جاتا ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو یہ گفتگو پیش کی جاتی ہے، تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو سن لینی چاہیے، اس لیے کہ جب آپ کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے، نوٹ بک تیار کیا جاتا ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے یہ آپ کے لیے، تو تھوڑی محنت کر کے سن لیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔